پریشے مان گئی۔ جی ہاں، وہی پریشے جو کہ باری سے محبت کرتی ہے اور جو باری کو اپنے دل سے نکالنے پر کسی طور راضی نہیں تھی، لیکن بالآخر وہ سماج کے سامنے بے بس ہو گئی اور وہ مان گئی۔ اب وہ کسی اور سے شادی کرنے پر تیار ہے، اور باری جو عنایہ کی چالاکیوں سے واقف ہے اور وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور اپنی بیوی کی حیثیت سے وہ اسے اپنے دل میں جگہ کبھی نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ پریشے کو بے وفا سمجھتے ہوئے اور اپنے باپ کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہوئے اپنے باپ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو فیصلہ صحیح لگے آپ میرے حق میں وہی فیصلہ کریں، اور میں عنایہ سے شادی کے لیے تیار ہوں اور آپ جب چاہے میری اور اس کی شادی کی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے تناظر میں یہی لگتا ہے کہ پریشے کی دادی جو کہ ایک بہت دانا اور وہ بڑی تجربہ کار اور ماہر عورت ہیں اور ایک انتہائی سمجھدار خاتون ہے، اب اصل کردار وہ ادا کریں گی۔ انہوں نے پریشے کی چھوٹی بہن سے باری کا نمبر نکلوا لیا ہے اور اب وہ دوبارہ سے باری کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ایک بار باری سے رابطہ کر کے کم از کم پریشے کے جاب چھوڑنے اور ریزائن کرنے کی وجہ معلوم کر سکیں۔ وہ اس بات پر بھی خاصی فکر مند ہیں کہ باری ان کو کافی اداس اور پریشان نظر آیا، اور جاب چھوڑنے کے بعد سے پریشے کی بھی تقریباً ویسی ہی حالت ہے، وہ بھی ہر وقت پریشان اور اپنی سوچوں میں ڈوبی رہتی ہے اور وہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ اب پریشے نے اپنی دادی کو شادی کے لیے ہاں تو کر دی ہے، لیکن پریشے نہ تو دل سے خوش ہے اور نہ ہی اس کا چہرہ ایسی کوئی خوشی کی خبر دے رہا ہے۔ اس کی دادی جو بہت سمجھدار ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اب فیصلہ اصل ان پر ہے وہ کیا کرتی ہیں۔ اب باری جب پریشے کے گھر آیا تھا دوبارہ سے اس حقیقت کا پتہ کرنے اور دادی جان سے ملاقات کرنے اور یہ دیکھنے کہ کیا آیا واقعی ہی پریشے شادی کے لیے ہاں کر چکی ہے، تو وہاں پریشے کے سسرال والوں کو مٹھائی لے جاتے دیکھ کر اس کا دل پھر سے ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ سے گھر واپس آ گیا، اور آ کر اس نے انتہائی دکھ کے عالم میں اپنے باپ کے سامنے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن اب اصل کردار دادی جان کا ہے۔ دادی جان اب باری سے خود رابطہ کریں گی اور رابطہ کر کے باری سے جب تمام تفصیلات پوچھنے کی کوشش کریں گی تو باری اس بات پر حیرت کا اظہار کرے گا کہ پریشے نے جاب کے لیے ریزائن خود دیا تھا اور اس کو تو پروموشن مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ ریزائن کر کے چلی گئی، اور پھر وہ یہ سمجھے گا کہ شاید پریشے اسے شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور باری سے شادی سے بچنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا اور اس نے جاب سے ریزائن کر دیا۔ اور پھر جب دادی جان پریشے کے رشتے کے حوالے سے یہ بات کریں گی کہ پریشے کا رشتہ تو آیا ہے اور ہم وہاں پر بات چیت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم پریشے کا رشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پریشے دل سے خوش نظر نہیں آ رہی، اور وہ باری سے پوچھیں گی کہ کیا وہ اس بارے میں کچھ جانتا ہے، اس کو کسی بات کا علم ہے کہ پریشے آخر اتنی پریشان کیوں ہے۔ اس پر باری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر پریشے بچپن سے اپنے کزن سے انگیج نہیں تھی بلکہ اس کے رشتے کی تلاش ہو رہی ہے، تو پھر پریشے نے اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا، آخر وہ اسے پیچھا کیوں چھڑانا چاہتی تھی، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اس کو باری سے پیچھا چھڑانا پڑا۔ دادی سے بات کرنے کے بعد باری کے دل میں جو خیالات پیدا ہوں گے ان کے حوالے سے وہ کلیریفیکیشن کے لیے اور تصدیق کے لیے اپنے باپ کے پاس جائے گا، لیکن ہوگا یوں کہ اسی وقت باری کا تایا وہاں پر آفس میں موجود ہوگا اور اس کے باپ کو دوبارہ سے کوئی نہ کوئی پلاننگ دے رہا ہوگا تاکہ باری کے دل سے پریشے کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور وہ اس شادی کے لیے دل سے تیار ہو جائے، جس پر باری کا باپ اپنے بڑے بھائی سے کہے گا کہ اب میں مزید کسی بھی پلاننگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں پہلے ہی اپنے بیٹے کا دل بہت زیادہ دکھا چکا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے لیکن میں نے اس کا دل توڑا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو میں نے اتنا ذلیل کر کے یہاں سے نکالا اور اس کو میں نے خریدنے کی کوشش کی، اس کو میں نے بہت زیادہ پیسے آفر کیے، لیکن وہ لڑکی اتنی نیک تھی اور اتنی سمجھدار اور خوددار تھی کہ اس نے 1 روپیہ بھی لینا گوارا نہیں کیا، اور نہ صرف وہ یہ جاب چھوڑ کر چلی گئی بلکہ اس نے نئی جاب بھی جو کہ باری کے باپ نے اس کے لیے ارینج کی تھی اس نے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ باری کا باپ اب بڑے دکھ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سے یہ کہے گا کہ اب وہ کسی بھی پلاننگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے، اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اور جب وہ دونوں بھائی یہ ساری باتیں کر رہے ہوں گے اسی وقت باری وہاں آ جائے گا اور آ کر ان کی ساری سیکریٹ گفتگو سن لے گا اور اسے ایک دم سے پھر سے اپنے باپ کے ساتھ ویسی ہی شدید نفرت ہو جائے گی جیسی وہ بچپن سے کرتا آیا تھا۔ باری کا باپ باری کے پیچھے جائے گا اور اس کو منانے کی کوشش کرے گا، لیکن باری کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سہیب کی بہن علیزے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی اور اس کو ویل چیئر سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے کے بہانے سے اس کو دھکا دے دے گی اور گرا کر اس کو
تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گی اور وہ یہ چاہے گی کہ اس کا بیبی ابورٹ ہو جائے تاکہ اس کا بچہ دنیا میں نہ آ سکے اور زہیب اور علیزہ کا تعلق اچھا نہ بن سکے، اور اس پر وہ گھر آ کر شور مچائے گی اور زہیب سے کہے گی کہ اس نے جان بوجھ کر اپنا بچہ ضائع کیا ہے، یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس کا بچہ دنیا میں آئے، تاکہ زہیب اس سے بدظن ہو کر اسے طلاق دے دے۔ لیکن زہیب ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ علیزہ کو دھکا دے کر اس کا بیبی ابورٹ کرنے کی سازش جو اس کی بہن رچائے گی وہ اس کے دل میں ہی رہ جائے گی، وہ ایسا نہیں کر پائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بھابھی کو اور اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے، اس سے پہلے ہی اس کا اپنا شوہر اس کے سامنے اپنی دوسری بیوی کو ظاہر کر دے گا، اور کسی نہ کسی طرح سے اس کی دوسری بیوی اور اس کا شوہر ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی جگہ دکھائی دے جائیں گے، اور پتہ کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کا شوہر اس کو آلریڈی دھوکہ دے چکا ہے اور دوسری شادی کر چکا ہے۔ یہاں سے زہیب کی بہن کا اپنا مکافات عمل شروع ہوگا، اور پھر وہ روئے گی، چیخے چلائے گی اور پچھتائے گی، لیکن اس کا رونا چیخنا چلانا اب کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ ڈرامہ جو کچھ دن سے یکسانیت کا شکار تھا اور ایک ہی طرح کا کنٹینٹ اس میں دکھایا جا رہا تھا، اب یقیناً اس ڈرامے میں بہت بڑے بڑے چینجز آئیں گے، اور اب یہ ڈرامہ شائقین کے لیے دوبارہ سے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بن جائے گا اور پھر سے ٹاپ ٹرینڈنگ پر آ جائے گا۔ اگر آپ کو میرا آج کا یہ انالیسس اچھا لگا ہو اور یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں دوبارہ سے اسی طرح کے اچھے ریویوز آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔